وہ لمحات جن کا آپ سب بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، وہ لمحات قریب آ چکے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ، ہمارے آستانہ جتنے بھی آستانہ عالیہ ہیں ان میں چند گنے چنے آستانے وہ ہیں جن کی اولادیں اپنے اکابر کی نشانیاں ہیں، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ الولد سر لابیہ، جو بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، اور اس منظر کو دیکھنا ہے تو حسان حسیب الرحمان کو دیکھنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی موجودگی میں، اپنی سرپرستی میں، ہر قدم کے اوپر اپنے بیٹے کو سب کے سامنے ایگزامپل بنا کر پیش کیا ہے کہ میرے ماننے والوں، جاننے والوں، دیکھنے والوں اور سننے والوں، میں تمہیں اپنے دل کی جو کیفیت ہے اسے حسان حسیب الرحمان کی صورت میں دے رہا ہوں، اور یقیناً یہ عشق مصطفیٰ بانٹ رہے ہیں، نبی پاک کی محبت کو بانٹ رہے ہیں، اور جب نبی پاک کی نعت پیش کرتے ہیں اور نبی پاک کی تعریف اور ثنا پیش کرتے ہیں، میں نے ان کو بڑے غور سے دیکھا ہے، ان کا چہرہ کھل جاتا ہے، مسکرانا شروع ہو جاتے ہیں، عشق مصطفیٰ کو بانٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بلانے سے پہلے میں ایک نبی پاک کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ کو حضرت پیر نقیب الرحمان صاحب کی فکر پتہ چلے گی کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اپنی موجودگی میں اتنی سرپرستی کیوں عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ثناخواں تھے جن کا نام تھا قیس بن عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ یہ حضور کی بارگاہ میں ثناخوانی کیا کرتے تھے، اور سرکار کی بارگاہ میں جب ثناخوانی کرتے تھے حضور ان کی نعت کو سن کے قبلہ پیر صاحب جمعہ کرتے تھے۔ ایک دن فرط محبت میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے، ان کا جو لقب تھا نا وہ نابغہ جادی کے نام سے مشہور تھے، اصل جو ان کا نام تھا وہ قیس بن عبداللہ تھا۔ ایک دن سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، علامہ عسقلانی نے اور دیگر محدثین نے باقاعدہ اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہر لمحہ آپ کی محبت میں گنگناتا رہتا ہوں، ہر لمحہ آپ کی نعت پڑھتا رہتا ہوں، لیکن آج دل کی کیفیت بڑی عجیب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عبداللہ کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی نعت لکھی ہے، لیکن آج میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ صرف آپ ہوں اور میں ہوں، صرف آپ ہوں اور میں ہوں، آپ کے سامنے میں نعت پڑھوں اور آپ میری لکھے ہوئے اس نعت کو اور میرے ان جذبات کو اور میرے اس عشق کو، میری اس محبت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ سرکار نے فرمایا سناؤ۔ نعت سنائی، نعت سنائی تو سرکار نے 3 دعائیں دی سن کر۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور ان کی نعت کے دوران جھوم رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ جھوم رہے تھے۔ اچھا، میں اس لیے اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کی ایک کیفیت بنے اور آپ کو حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت پیر حسان حسیب الرحمان کا یہ جو پوری دنیا میں جو نعت کا انہوں نے ایک ڈھمکا بجایا ہوا ہے نا، آپ کو پتہ چل سکے کہ ان کو نعت سے اتنا عشق کیوں ہے۔ تو جب سرکار نے آپ کی نعت سنی تو الفاظ ہیں کہ سرکار ان کی نعت کو سن کر جھوم رہے تھے، اور پھر سرکار دو علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ کر حضور نے ان کو 3 دعائیں دی۔ حضور نے سب سے پہلی دعا ان کو دی کہ نور اللہ وجہک، اب مجھ سے محبت کرنے والے اللہ تیرے چہرے کو منور کرے۔ کیا دعا دی؟ کیا مجھ سے محبت کرنے والے اللہ تیرے چہرے کو کیا کرے؟ منور کرے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اطال اللہ عمرک، اے میری محبت میں گنگنانے والے، میری محبت میں نعت کے نغمے پڑھنے والے، خدا تجھے لمبی عمر عطا فرمائے۔ پر سرکار نے تیسری دعا دی، اضحک اللہ سنک، جب تو نعت پڑھتے ہوئے مسکراتا ہے نا اور تیرے یہ دانت چمکتے ہیں، اللہ ان کو ہمیشہ چمکتا رکھے۔ السلام علیکم۔
یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور یہ اس کے متن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب اس حدیث پر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تبصرہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کی تینوں دعائیں حضرت قیس بن عبداللہ نابغہ جادی کو لگی ہیں. فرمایا کہ آپ کہتے ہیں کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد جب سرکار نے دعا دی کہ اللہ تیرے چہرے کو منور کرے، جب نعت پڑھتے تھے تو ان کے چہرے سے ایک ایسا نور نکلتا تھا. حضرت جلال الدین سیوطی نے اس کی مثال دی کہ جس طرح پہاڑوں پر برف پڑی ہوئی ہو اور صبح صبح جب دھوپ نکلے اور سورج کی کرنیں برف پر پڑتی ہیں تو ان سے چمک نکلتی ہے. فرمایا قیس بن عبداللہ جب نبی کی نعت پڑھتے تھے تو ان کے چہرے سے اس طرح نور نکلا کرتا تھا. اور فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تجھے لمبی عمر عطا فرمائے. آپ نے لکھا کہ اللہ نے انہیں 112 سال عمر عطا فرمائی. اور پھر فرمایا کہ جب سرکار نے فرمایا کہ اللہ تیرے دانتوں کا سلامت رکھے. فرمایا علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ 112 سال گزر گئی تھی، ایک دانت بھی نہیں گرا تھا. یہ آپ کی وہ محبت ہے، وہ نعت کا نور ہے. لیکن نعت کے لیے آداب ضروری ہیں، نعت کے لیے جذبہ اور اخلاص ضروری ہے. جس طرح کہ حضرت صاحبزادہ مصباح المالک صاحب نے اس کے تمام جزیات کو بیان کرائے ہیں. اس کیفیت کو بندہ سمجھے تو بہت کچھ مل سکتا ہے. میں اسی آپ کی کیفیت کو بنانے کے لیے میں نے زیادہ وقت لیا ہے، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. تو اسی جذبے کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ دنیا نعت کے عظیم اور دنیا علم و عرفان کی عظیم روحانی علمی فکری شخصیت اور حضرت جگر گوشہ پیر نقیب الرحمن سجادہ نشین آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف اور نبی پاک کی نعت اور عشق اور محبت کے نور کو پوری دنیا میں پھیلانے والے حضرت صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور جو آپ کا جی چاہے جس انداز سے چاہیں اپنی محبت کی وادی میں اور نبی پاک کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. خوبصورت انداز سے استقبال کریں. ایک نعرہ ہم نے لگانا ہے، لیکن نعرہ لگانے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. جب نعرہ تکبیر ہو تو ایک ہاتھ کو بلند کر کے اللہ کی وحدانیت کا اظہار کریں. نعرہ رسالت لگے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے محبت مصطفیٰ کا اظہار کریں. نعرہ تحقیق لگے تو حق چار گجار کہہ کے صحابہ سے محبت کا اظہار کریں. نعرہ حیدری لگے تو نبی پاک کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی محبت کا اظہار کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن دامت برکاتہم اللہ.